السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، حضرت مولانا سعد احمد کاندھلوی کے کچھ چاہنے والے لوگوں نے دین میں بہت زیادہ غلو کر دیا ہے۔ وہ لوگ دین میں اتنا زیادہ غلو کرتے جا رہے ہیں کہ اپنی طرف سے نئے نئے مسائل ایجاد کرتے ہیں، نئی نئی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، پھر ان پر لوگوں کو تنبیہ بھی کرتے ہیں کہ تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو، یہ تو ہمارے امیر کے نزدیک جائز نہیں ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو سامعین کرام، آئیے آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے کچھ انہی باتوں پر روشنی ڈالتا ہوں۔ کچھ نادان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ موبائل میں گندگی ہوتی ہے، اس لیے ان کے نزدیک موبائل سے قرآن سننا ناجائز ہے، اور وہ یہ حوالہ دیتے ہیں کہ ہمارے امیر کے نزدیک صحیح نہیں ہے، ہمارے امیر کے نزدیک موبائل سے قرآن سننا ناجائز ہے۔ اس کی دلیل اور اس کی وجہ یہی کہتے ہیں کہ موبائل میں گندگی ہوتی ہے۔ تو سامعین کرام، میں آپ کو دارالعلوم دیوبند اور علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کے دونوں فتوے سناؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ حضرات کو ایک صاحب کا کمنٹ سناتا ہوں۔ ایک صاحب اپنے بارے میں لکھتے ہیں، جن کا نام ہے عبدالعلیم۔ وہ لکھتے ہیں، لکھنؤ کی مرکز مسجد میں رمضان شریف کے مہینے میں موبائل میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ اتفاق سے چونکہ مرکز کی مسجد تھی، جماعت کا جانا آنا لگا رہتا ہے، تو ایک صاحب آئے اور ان کے پاس کہنے لگے آ کر کے حضرت نے موبائل سے قرآن پڑھنا منع فرمایا ہے، اور حضرت سے مراد ان کی مولانا سعد احمد ہی ہیں۔ جب میں غفیر ہونے کی وجہ سے میں نے اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش نہ کی، میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا، اس لیے کہ یہ لوگ ایک دم اندھ بھکت ہو جاتے ہیں، کسی کی سنتے نہیں، لڑ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے ان کی بات سن کر کے ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے ان کی بات سننے کی بات نکال دی ہے۔ تو کچھ لوگ دین کے اندر زیادہ ہی غلو کرتے ہیں، اور وہ لوگ بولتے ہیں، کچھ لوگ تو اپنی جانب سے یہ بات بولتے ہیں کہ جن کے جیب میں کیمرے والا موبائل ہو، کیمرے والا فون ہوگا تو ان کی نماز نہیں ہوگی، اور جو عالم یہ کہے کہ اس کی نماز ہو گئی وہ علماء سو ہے۔ بتائیے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ لوگ کس طریقے کے دین میں غلو کرتے رہتے ہیں۔ اپنی جانب سے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جیب میں کیمرے والا موبائل ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی عالم باصلاحیت، کوئی معتبر عالم اس بات پر کوئی مسئلہ بتاتا ہے کہ بھئی نماز تو ہو جائے گی، تو ان کو یہ علماء سو بتاتے ہیں۔ یہ بات تو سمجھنے کی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جیب میں موبائل ہے اور نماز نہیں ہوگی۔ یہ تو مسئلہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے، یہ مسئلہ تو لوگوں نے اپنی جانب سے گھڑ لیا ہے۔ ان لوگوں نے بس اس سلسلے میں ہٹ دھرمی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ علماء سے جڑتے رہنا چاہیے، علماء سے معلوم کرتے رہنا چاہیے۔ موبائل کے اندر گندگی ہوتی ہے، کیا یہ گندگی وہ والی گندگی ہے جو بظاہر نظر آتی ہے؟ حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ گندگی سے آپ نے کیا سمجھا؟ بلکہ میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کسی کی جیب میں گندا رومال ہے، اس سے کپڑے گندے ہیں، موبائل اور منہ سے گندگی بدبو آ رہی ہے، اب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز میں کراہت آ جائے گی، اس کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ لیکن موبائل میں جو گندگی یہ لوگ بتاتے ہیں، اس وجہ سے موبائل نہیں سننا چاہیے۔ تو بھائی آپ یہ بتائیں کہ موبائل میں جو گندگی ہے کیا وہ ہر وقت ساتھ رہتی ہے؟ وہ تو انسان کے اختیار میں ہے، جب وہ چاہے موبائل میں اس گندگی کو کھول کے سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اور جب چاہے اس کو بند کر کے کوئی اچھی چیز سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ آپ ہی بتائیں کیا میری بات غلط ہے یا نہیں؟ اس طریقے کی بات اپنی طرف سے نہیں کہنی چاہیے، یہ سب باتیں بہت غلط ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اس سے ناجائز ہونے کی دلیل مولوی صاحب یہ دے رہے ہیں کہ وہ آلات یہودی آلات ہیں، اور یہ سب انہی کی پیداوار ہے۔ یہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہودیوں کے آلات ہے، یہودوں کی نصارہ کی پیداوار ہے، انہوں نے اس کو اپنی طرف سے ایجاد کیا، اور لوگ اس میں پھنستے چلے گئے، تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کو سنتے بھی ہیں، اس کو دیکھتے بھی ہیں۔ تو آپ بھی بتائیے کیا یہ بات درست ہے؟ کمنٹ میں اس کی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ اور ایک فتویٰ میں آپ حضرات کے سامنے سناتا ہوں، جس میں سوال ہے کیا موبائل میں قرآن اور نظم اور بیانات سننے کی وجہ سے ثواب ملے گا؟
جواب یہ ہے اس کا، جس طرح براہ راست تلاوت، نظم اور بیانات سننے سے ثواب ملتا ہے، اسی طرح موبائل میں بھی ریکارڈ شدہ یا بذریعہ ایپ تلاوت، نظم اور بیانات سننے کا ثواب ملتا ہے۔ ریکارڈ شدہ تلاوت سننے پر ثواب ضرور ملتا ہے، اس لیے کہ ریکارڈ شدہ تلاوت کے بھی وہی آداب ہیں جو اصل تلاوت سننے کے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جدید آلات میں تحریر فرماتے ہیں، یہ بھی ظاہر ہے کہ قرآن کریم جب اس میں ٹیپ ریکارڈ میں پڑھنا جائز ہے تو اس کا سننا بھی جائز ہے، شرط یہ کہ ایسی مجلسوں میں نہ سنا جائے جہاں لوگ اپنے کاروبار یا دوسرے مشاغل میں لگے ہوں یا سننے کی طرف متوجہ نہ ہو، ورنہ بجائے ثواب کے گناہ ہوگا۔ اسی طریقے سے سامعین کرام، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی آپ حضرات سماعت فرمائے، بہت چھوٹا سا مختصر سا فتویٰ ہے۔ کسی نے پوچھا ہے قرآن مجید موبائل میں سننا کیسا ہے؟ کیا قرآن مجید موبائل میں سننا پڑھنے کے ہی برابر ہے، یا کسی کو پڑھتے نہیں آتا ہے تو سننے سے پڑھنے والے کے برابر ہی ثواب ملتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، موبائل میں قرآن کا سننا پڑھنے کے برابر نہیں ہے، تاہم اگر کوئی شخص آداب کی رعایت کے ساتھ قرآن سنتا ہے تو امید ہے کہ اس کو بھی اجر ملے گا، یعنی اگر وہ آدمی سنتا ہے ادب کی رعایت کرتے ہوئے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ، دارالعلوم دیوبند۔